السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن قیل کیف وجہ الجمع بین قولہ تعالی قل کل من عند اللہ وبین قولہ تعالی فمن نفسک۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو دو آیتوں کا ذکر پیچھے ہوا کہ وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو نعمت تم کو ملی، حسنہ ملی، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو مصیبت تم کو پہنچی تو وہ تمہارے شامت نفس کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں قل، اے حبیب تم فرماؤ کل من عند اللہ، سب کچھ من جانب اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان دونوں میں تطبیق کی وجہ کیسے ہوگی؟ یعنی کہ ایک میں ایک آ گیا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک میں یہ ہے کہ جو مصیبت ہے تو وہ تمہارے نفس کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر حسنہ سے مراد دو ہوں گے، ایک تو نعمت اور ایک حسنہ سے مراد ہے طاعت، ٹھیک ہے، نیکی۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر حسنہ سے مراد جو ہے وہ نعمت ہو اور سیئہ سے مراد مصیبت ہو، تو یہاں پر وہ اس لیے کہہ دیا گیا کہ تمہارے شامت نفس کا نتیجہ ہے، یعنی وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، تو اپنے گناہوں کی طرف نسبت کرو، کیونکہ دوسری آیت میں سے ہے کہ جو تمہیں مصیبت ملتی ہے تو وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے ملتی ہے۔ فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ویعفو عن کثیر، بہتوں کو تو اللہ معاف فرما دیتا۔ اور اگر حسنہ سے مراد وہ طاعت ہو اور سیئہ سے مراد وہ معصیت ہو، تو پھر معصیت کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف وہ ادباً نہیں کی ہے۔ تو اگر سیئہ سے مراد مصیبت ہو تو پھر تو وہ ہمارے جو ہے گناہوں کی کمائی ہے، اور اگر سیئہ سے مراد جو ہے وہ معصیت ہو تو پھر اللہ کی طرف ادباً نسبت نہیں کی ہے، ورنہ تو جو ہے معصیت ہو اطاعت سب من جانب اللہ ہے۔ تو دو جواب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی خلاصے جواب یہ نکلا کہ سب کچھ ہے من جانب اللہ، لیکن جس آیت میں یعنی سیئہ کی نسبت وہ نفس کی طرف کی گئی، تو سیئہ سے مراد اگر مصیبت ہو، پریشانی ہو، تو وہ یعنی مصیبت اور پریشانی کی نسبت وہ نفس کی طرف اس لیے کر دی گئی کہ وہ اس گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ بن جائے۔ جب مصیبت نازل ہوگی بندے پر تو وہ یعنی گناہوں کا کفارہ بنے گی، جب بخار آنا بھی گناہوں کا کفارہ۔ اور سیئہ سے مراد اگر طاعت ہو، وہ سیئہ سے مراد اگر معصیت ہو تو پھر اللہ کی طرف نسبت ادباً نہیں کی ہے، لیکن ہے سب کچھ من جانب اللہ۔ فرماتے ہیں کہ فَإِن قیل، تو اگر اعتراض کیا جائے کہ کیف وجہ الجمع، کہ قل کل من عند اللہ فمن نفسک، ان دونوں آیتوں میں تطبیق کی صورت کیا ہے؟ اجیبا، تو جواب دیا جائے گا کہ بِأَنَّ الْخَصَبَ وَالْجَدَبَ وَالنُّصْرَةَ وَالْحَزِیمَةَ كُلُّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ سرسبز و شادابی ہو یا قحط سالی ہو یا مدد ہو یا شکست ہو، سب من جانب اللہ ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو مصیبت تم کو پہنچی، ٹھیک ہے، تو یہاں سیئہ سے مراد اگر مصیبت اور پریشانی ہو، ای محنۃ و بلیۃ، یعنی کہ جو مشقت اور مصیبت تمہیں پہنچی، فبذنب نفسک، تو وہ تمہارے نفس کے گناہ کی وجہ سے ہے، تو تمہارے نفس کے گناہ کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں پر یہ اس نے کہا عقوبۃ لک، کہ تمہارے لیے جو ہے سزا کے طور پر ہو جائے اور تمہارے گناہ کا کفارہ بن جائے۔ تو جب مصیبت اترے گی تو وہ گناہ کا کفارہ بن جائے گی، لیکن ہے وہ اللہ کی طرف سے، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو تم کو مصیبت پہنچی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور بہتوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ وَهَذَا عَلَى الْمَعْنِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْمُعَوَّلُ، تو بتانے یہ تفسیر جو ہے، جواب یہ اس معنی کے اعتبار سے ہے کہ جس معنی کا جو ہے اعتبار کیا گیا ہے، جس معنی کا اعتماد کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا عَلَى الْمَعْنِ الثَّانِي، اور رہا دوسرے معنی کے اعتبار سے اگر سیئہ سے مراد جو ہے وہ کیا ہو، معصیت ہو، فرماتے ہیں دوسرے معنی کی بنیاد پر فَالطَّاعَةُ تُنْسَبُ إِلَى اللَّهِ، تو طاعت کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کی جائے گی، لِأَنَّهَا مَحْضُ خَيْرٍ، کیونکہ وہ محض خیر ہی خیر ہے، وَالسَّيِّئَةُ لَا تُنْسَبُ إِلَى اللَّهِ تَأَدُّبًا، اور سیئہ کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی وہ ادب کے طور پر، لِكَوْنِهَا فِي صُورَةِ شَرٍ، کیونکہ سیئہ جو ہے، کیونکہ معصیت ہے، اس کے شر کی صورت میں ہونے کی وجہ سے،
اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی۔ والکل من عند اللہ خلقا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ سب کچھ ہے من جانب اللہ، خلق کے اعتبار سے۔ تو طاعت کا خلق اللہ رب العزت فرمائے تو یہ اس کا فضل ہے، معصیت کا خلق فرمائے تو یہ اس کا عدل ہے، اور پوچھا نہیں جائے گا اللہ سے اس بارے میں جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون، بندوں سے پوچھا جائے گا۔ ثم فی قولہ فمن نفسک، پھر فرماتے ہیں کہ فمن نفسک، اللہ کے اس فرمان میں وہ فوائد ہیں کہ بندہ اپنے نفس کی طرف جو ہے وہ اطمینان اور سکون جو ہے وہ نہیں پائے گا، کہ یعنی وہ فوائد ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اپنے نفس پر مطمئن اور اپنے نفس پر ہی جو ہے وہ ساکن نہیں ہو جائے گا، کہ صرف یہ کہنے لگے میرے نفس کا یہ ذریعہ ہے، یعنی کہ میرے نفس کا یہ میں نے کیا ہے، تو یہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّرَّ كَائِنٌ فِيهَا لَا يَجِئُ إِلَّا مِنْهَا، تو فرماتے ہیں کہ نفس میں جو بھی برائی ہوگی تو وہ نفس کی طرف سے ہی آئے گی، تو وہی کہے گا کہ میرے نفس کی وجہ سے یہ آ رہی ہے، تو اپنے نفس پر جو ہے اطمینان نہیں رکھے گا کہ مجھ سے برائی نہیں ہو سکتی۔ وَلَا يَشْتَغِلُ بِكَلَامِ النَّاسِ وَلَا ذَمِّهِمْ اذا اساءوا الیہ، اور جب لوگ اس کی طرف برائی کی نسبت کریں گے تو وہ لوگوں کی مذمت اور لوگوں کے کلام میں جو ہے وہ مشغول نہیں ہوگا، کہ یعنی مجھ سے گناہ اس لیے ہو گیا ہے کہ میں بھی جو ایک انسان ہوں، میرے نفس کی وجہ سے ہو گیا ہے، تو اس لیے وہ مشغول نہیں ہوگا۔ فإن ذلك من السیئات التي اصابته، تو بے شک یہ ان سیئات میں سے ہے کہ جو اس کو پہنچ گئی ہیں، وانما، اور یہ اس کو اس لیے جو ہے اس پر آئے گناہ ہوئے ہیں، وہ اس پر مصیبت آئی ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو اپنے گناہوں کی وجہ سے کہہ دے گا، ہے نہیں۔ فَيَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ، تو اب یہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور اللہ سے پناہ مانگے گا اپنے شریر و نفس سے اور اپنے برے اعمال سے۔ وَيَسْأَلُ اللَّهَ أَن يُعِينَهُ عَلَىٰ طَاعَتِهِ، اور یہ اللہ سے سوال کرے گا کہ اس کی نیکی پر مدد فرمائے۔ فَبِذَٰلِكَ يَحْصُلُ لَهُ كُلُّ خَيْرٍ، تو اس وجہ سے اس کے لیے تمام بھلائیاں حاصل ہو جائیں گی اور اس سے تمام برائیاں دور ہو جائیں گی۔ وَلِهَٰذَا كَانَ أَنفَعُ الدُّعَاءِ طلب الہدایت، فرماتے ہیں اس لیے تو سب سے نفع بخش دعا یہی ہے کہ ہدایت کی طلب ہو، تو ہدایت کا سوال ہو۔ فَإِنَّهَا الْإِعَانَةُ عَلَى الطَّاعَةِ، اس نے کہ ہدایت کے سوال میں جو ہے طاعت نیکی پر جو ہے وہ اعانت ہے اور معصیت کو چھوڑنا ہے، تو نیکی پر جو ہے وہ مدد ہوگی اور معصیت کو چھوڑ دے گا۔ حاذا، ہاں خذ حاذا، فرماتے ہیں کہ خذ حاذا یعنی اس کو جو ہے یاد کر لو۔ وقت قیل، اور کہا گیا ہے کہ کل عام یخص، کہ ہر عام میں تخصیص کی جاتی ہے، کما خص قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ کے قول میں جو ہے تخصیص کی گئی ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور تحت قدرت جو ہے وہ ممکنات آئیں گے، واجبات و محالات نہیں آتے، تو اس میں تخصیص ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ ہر اس چیز پر قادر ہے جس کو وہ چاہے، تو اب چاہے ممکنات کو چاہے گا وہ، تو یہ یعنی تخصیص اس میں ہوگی لیخرج ذاتہ و صفاتہ، تاکہ اللہ کی ذات و صفات نکل جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تحت قدرت نہیں ہے۔ ومن لم یشأ من مخلوقاتہ، اور اپنی مخلوقات میں سے رب نے جس کو نہیں چاہا ہے ابھی، جو معدومات ہیں ابھی، ٹھیک ہے، وما یکون من المحال وقوعہ فی کائنات، اور جن چیزوں کا کائنات میں ہونا محال ہے وہ نکل جائیں۔ والحاصل، حاصل یہ ہے کہ ان کل شیء تعلقت بہ مشیتہ، کہ ہر چیز سے اللہ رب العزت کی مشیت متعلق ہے، تعلقت بھی قدرت، تو جس سے اس کی مشیت متعلق ہے اس سے اس کی قدرت بھی متعلق ہے، تو تحت مشیت جو آئے وہ تحت قدرت بھی آئے گا۔ وَإِلَّا فَلَا يُقَال، ورنہ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اللہ رب العزت محال پر قادر ہے، کیونکہ محال جب تحت مشیت نہیں تو تحت قدرت بھی نہیں۔ لعدم وقوعہ ولزوم کذبہ، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ محال پر قادر ہے، کیوں؟ کیونکہ محال کا وقوع نہیں ہوگا اور اس میں جھوٹ لازم آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ولا یقال، اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ غیر قادر علیہ، اللہ رب العزت محال پر قادر نہیں ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، بس یہ کہے گا کہ محال میں وہ جو ہے سخت نہیں ہے کہ وہ تحت قدرت آ جائے، محال میں جو ہے تو قصور اور نقص من جانب جو ہے قابل ہے، نہ کہ من جانب فاعل، ٹھیک ہے، تو قابل کی جانب اس کے قبول کی صلاحیت نہیں ہے۔ فرماتے ہو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ جو ہے وہ محال پر قادر نہیں ہے، تعظیما لادبہ من ربہ،
تو یعنی تعظیم کے طور پر اور رب کی طرف سے جو ہے وہ ادب کرنے کے وجہ سے. ثم هذا العام مخصوص بقوله تعالی واللہ بكل شيء علیم. پھر یہ عام جو ہے یہ مخصوص ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے، یعنی پھر یہ عام جو ہے اس قول سے مخصوص ہے کہ مطلب کہ اللہ کے علم کا تعلق تو ہر چیز سے ہوتا ہے، چاہے وہ موجود ہو یا معدوم، محال ہو یا موہوم، سب چیز سے علم کا تعلق ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں ثم هذا العام، پھر کل شے، یہ عموم ہے، کل شے کا عموم یہ مخصوص ہے اللہ کے اس قول کی وجہ سے کہ علم میں سب جو ہیں آ جائیں گے، تو اس میں جو تخصیص نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تخصیص نہیں ہوگی، بلکہ یہ خاص کر یہ عام ایسا ہے کہ یہ عام مخصوص ہے اور اس میں تخصیص نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا. فإنہ باق علی العموم، تو بے شک یہ اپنے عموم پر باقی رہے گا اور موجود و معدوم، محال و موہوم سب کو شامل ہے. کما بینہ الامام الاعظم رحمہ اللہ، جیسا کہ امام اعظم نے اس کو بیان کیا ہے اپنے اس قول سے کہ یعلم اللہ تعالی المعدوم فی حال عدمہ معدوما بوصف المعدومیت، کہ اللہ تعالیٰ معدوم کو جانتا ہے اس کے حالت عدم میں. کیسے جانتا ہے؟ معدومیت کے وصف کے ساتھ، تو معدوم ہونے کے وصف کے ساتھ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ أَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ إِذَا أَوْجَدَهُ، اور اللہ رب العزت یہ جانتا ہے کہ کیسا معدوم ہوگا کہ جب اللہ اسے وجود بخش دے، تو اب وہ کیسا ہوگا. یعنی ای فی عالم الربوبیت، یعنی عالم ربوبیت میں وہ جانتا ہے. بل ویعلم ان شیئا لا یکون ولو کان کیف یکون، بلکہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ ایسی چیز کو بھی جانتا ہے کہ جو نہ ہوگی، اگر ہو تو کیسی ہوگی، یہ بھی جانتا ہے اللہ رب العزت. ویعلم اللہ تعالی الموجود فی حال وجودہ موجودا، اور اللہ تعالی موجود کو جانتا ہے اس کے وجود کی حالت میں، یعنی موجود کے وصف کے ساتھ، تو وہ موجودیت کے وصف کے ساتھ جانتا ہے. ای بعد ان علمہ فی حال عدمہ معدوما، یعنی اللہ رب العزت نے معدوم کو اس کے حالت عدم میں جان لیا، لیکن جب وجود میں آ جائے تو جاننے کے بعد جب اس کو وجود بخش دے تو اب موجود ہونے کی حالت میں وہ کیسا ہوگا وہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ أَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ فَنَاؤُهُ، اور اللہ جانتا ہے کہ کیسا اس کا جو ہے فنا، کیسی اس کی فنا ہوگی، یعنی ختم ہونا اس کا کیسا ہوگا. ای اذا اراد ان یجعلہ معدوما، یعنی جب اللہ رب العزت اسے معدوم کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو پھر اس کی کیفیت ہوگی وہ بھی جانتا ہے. بعد ان علمہ فی حال وجودہ موجودا، اللہ رب العزت کے اس کو یعنی وجود کی حالت میں جاننے کے بعد جب اس کو معدوم کرے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ اللہ جانتا ہے. اب اللہ رب العزت معدوم ہونے کی حالت میں، موجود ہونے کی حالت میں، پھر حالت فنا کے اعتبار سے جانتا ہے، لیکن اس کے علم میں تبدیلی نہیں ہوتی. اس کا علم ازلی جو ہے وہ بغیر تبدیلی کے من غیر تغیر علمہ تعالی فی مراتب کونہ معلوما قائمہ. فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی جو ہے تغیر نہیں ہوگا، یعنی ان فی مراتبہ، ان مراتب کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ مراتب کے معلوم اور قائم ہونے کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے علم میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا. تو مراتب یعنی کہ کبھی مرتبہ عدم میں جانتا ہے، کبھی مرتبہ وجود میں، کبھی مرتبہ فنا میں، تو اس مراتب کا یہ تو معلوم بنیں گے اللہ رب العزت کے. ٹھیک ہے، یہ فنا، بقا یعنی وجود، تو مراتب کے معلوم ہونے کے اعتبار سے اللہ کے علم میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا بلکہ معلوم میں تبدیلی ہوگی. وَيَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى الْقَائِمِ فِي حَالِ قِيَامِهِ قَائِمًا، اور اللہ تعالیٰ کو قائم کا بھی علم ہے اس کے کھڑے ہونے کی حالت میں. ٹھیک ہے، قائمًا یعنی تو کھڑے ہونے کے وصف کے ساتھ اللہ رب علم رکھتا ہے. مثال کے طور پر وَإِلَّا فَقَدَ فِي حَالِ حَيَاتِهِ، اور ورنہ یعنی یہ تو ایک مثال ہے، ورنہ تو اللہ رب العزت یوں ہی یعنی بندے کی زندگی کی حالت میں، نماز کی حالت میں، روزوں کی حالت میں، تمام مقامات کے اعتبار سے جانتا ہے. وَإِذَا قَعَدَ أَيْ تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ الْأَوَّلِ، اور جب بندہ بیٹھ جائے یعنی اپنی پہلی حالت سے جو ہے بدل جائے تو اب عَلِمَهُ قَاعِدًا فِي حَالِ قُعُودِهِ، تو اللہ رب العزت اس کو جان لیتا ہے، یعنی بیٹھا ہوا جان لیتا ہے اس کے بیٹھنے کی حالت میں. ای انتقالہ من حالت الی حالت علما تنجیزیا ظاہریا بعد مکانہ یعلم انہ سیقعد، کہ اللہ کا پہلے علم ازلی تو یہ تھا کہ بندہ عنقریب بیٹھے گا، لیکن جب بندہ بیٹھ جائے تو اب اللہ کا علم اس سے متعلق ہوگا. یہ علم تفصیلی کہلاتا، علم ظاہری کہلاتا، ظہوری.
تو فرماتے ہیں کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کے اعتبار سے اللہ رب العزت بندے کو جانتا ہے، اپنے علم تنجیزی اور علم ظاہری کے اعتبار سے، بات اس کے کہ وہ پہلے جو ہے وہ علم ازلی سے جانتا تھا کہ یہ بیٹھے گا، الا ان ذالک العلم کان ذہنیا و باطنیا، لیکن یہ جو علم ہے وہ ذہنی اور باطنی تھا، کہ یہ جو علم ازلی تھا یہ ذہنی اور باطنی طور پر تھا، لیکن اب جو ہے وہ علم کیونکہ اس کا معلوم وجود میں آ گیا ہے، اب یہ علم تفصیلی ہو گیا، کما حقق فی تفسیر قولہ، جیسے کہ اس بات کی تحقیق یعنی اس قول کی تفسیر میں کی گئی ہے کہ الا لنعلم، اللہ رب العزت کو علم ازلی تو پہلے سے ہی ہے، اب یہ جو علم ہے یعنی تاکہ لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ ہم جو ہے وہ علم ظہوری کے اعتبار سے جان لیں، تو تاکہ ہم علم ظہوری کے اعتبار سے جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون جو ہے الٹے پاؤں پلٹتا ہے، تو الٹے پاؤں پلٹنے والوں میں سے پیروی کرنے والوں کو ہم یعنی جان لیں، کون سے جان لیں، یہ وہ جاننا ہے علم ظہوری کے اعتبار سے، ورنہ تو علم ازلی تو اللہ رب العزت اسے جانتے ہی علم ازلی کے اعتبار سے، من غیر ان یتغیر علمہ، اب اللہ رب العزت ہر اعتبار سے جانتا ہے اور اس کے علم میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وَزِيدَ فِي نُسْخَةٍ أَوْ صِفَتُهُ، اور ایک نسخے میں او صفته بھی بڑھایا گیا، یعنی من غیر ان یتغیر علمہ او صفته، یعنی بغیر اس کے کہ اس کے علم یا اس کی صفت میں کوئی بدلاؤ ہو، اور ظاہر یہ ہے کہ او صفته جو ہے نا وہ نسخے میں علمہ کے بدلے میں ہے، فرماتے ہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ ان الثانی وجد فی نسخة بدل علمہ، فرماتے ہیں کہ دوسرا والا او صفته یہ ایک نسخے میں جو ہے وہ علمہ کی جگہ پایا گیا ہے، اس کا مطلب ان یتغیر صفته ہے کہ بغیر اس کے کہ اللہ کی کوئی صفت بدلے، صفت نہیں بدلتی اس کی، فَأَلْحَقَهُ بِهِ وَمَا أَبْدَلَهُ، تو فرماتے ہیں کہ یعنی ایک نسخے میں بڑھا دیا گیا ہے، دونوں کو لکھ دیا، تو وہ علمہ کے ساتھ ہی اس کو لاحق کر دیا، وَمَا أَبْدَلَهُ، اور اس سے بدلا نہیں، یعنی حالانکہ بدلنا چاہے، فحصل بسبب الجمع بعض خلل، تو پھر دونوں کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے کچھ خلل پیدا ہو گیا کہ یعنی علم ہوئے یا او صفت ہوئے، او یحدث له علم، یا اللہ رب العزت کے لیے کوئی علم پیدا ہو، ایسا نہیں ہے، نہ تو ایسا کہ اس کی کوئی علم میں بدلاؤ ہو، ایسا میں نہیں کہ اس کے لیے بعد میں علم حاصل ہو، بلکہ وہ علم ازلی سے جانتا، ای فی ثانی حال ہی ما لم یکن فی ازلی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ازل میں وہ علم نہیں تھا، لیکن اس شے کی یعنی اس شے کی حالت کہ میں دوسری حالت میں جو ہے اللہ رب العزت اسے جانتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ علم اس کا حادث ہو، ولیکن التغیر ای الانتقال و اختلاف الاحوال، لیکن جو انتقال و بدلاؤ ہے یا احوال کا بدلنا ہے، بیٹھنا اٹھنا اور ان جیسے جو افعال ہیں یہ مخلوق میں پیدا ہوتے ہیں جو بدلاؤ ہو رہا ہے، مع تنزہ الملک المتعال عن قبول الانفعال و حصول التغیر والانتقال، یعنی ساتھ ساتھ اللہ جو بادشاہ ہے اور بلند و والا ذات ہے اس کی، وہ متنزہ ہے انفعال کے قبول کرنے سے، کہ وہ تغیر کو یعنی کھڑا ہونا بیٹھنا ان تمام انفعال کو قبول کرنے سے اس کی ذات پاک ہے، اور بدلاؤ انتقال کے حصول سے یعنی حصول کو قبول کرنے سے اس کی ذات پاک ہے، فإن علمہ قدیم بالاشیاء، کیونکہ اللہ رب العزت کا اشیاء کا علم جو ہے وہ قدیم ہے، فإذا اوجد شیئا او افناہ، تو جب اللہ رب العزت کسی چیز کو وجود بخشے یا اس کو جو ہے فنا کرے تو اللہ رب العزت اس کو وجود یا یعنی فنا کر دیتا ہے اپنے علم ازلی کے مطابق اور اپنی تقدیر و قضا کے مطابق، فَإِذًا لَا يَتَغَيَّرُ عِلْمُهُ، تو تب تو اللہ کے نہ علم میں کوئی بدلاؤ ہوتا، نہ اس کا حکم جو ہے مختلف ہوتا، نہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی علم حادث ہوتا ہے بتغیر الوجود، یعنی موجود اور معدوم کے بدلنے کی وجہ سے اور اس کے مختلف اور حادث ہونے کی وجہ سے اللہ کے علم و حکم میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا ہے۔